جس کا دل پاک ہے، جس کا دل صاف ہے۔ حضرت سیدنا میر عبدالواقد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل شریف میں لکھا ہے کہ آدمی کا جو دل ہے، یہ دل جو ہے نا، ایسا معمہ اور راز ہے کہ اس راز کو شیطان نے بھی نہیں جان پایا۔ قالب آدم کا جائزہ لے لیا، کہا کہ ایک مٹی کا پتلا جس میں چند سوراخ ہیں، آخر اس میں ہے کیا؟ لیکن بائیں طرف ایک چیز ہے جو میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے وہی القلب، وہ دل ہے، اور دل وہ اللہ کا راز کا مخزن ہے، اللہ کے راز کے خزانے جہاں پہ رکھے جاتے ہیں، پوشیدہ کیے جاتے ہیں، شیطان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اگر شیطان ہے نا وسوسے ڈال سکتا ہے اوپر سے، لیکن اندر دل کے راز جان نہیں سکتا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو بدن سنور جاتا ہے، اور وہ بگڑ گیا تو آدمی کا پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ وہی القلب، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ہے۔ جس کا دل سدھر گیا پورا وجود سدھر جائے گا، جس کا دل سنور گیا پورا وجود سنور جائے گا، اور جس کا دل بگڑ گیا، جس کا دل میلا ہو گیا تو وہ اس کا وجود میلا ہو جائے گا۔ اور لمعات جامی میں علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب آدمی کو وجود بخشا تو اس کے وجود میں ہر چیز دو رکھی، آنکھیں دو رکھی، کان دو رکھے، ہاتھ دو رکھے، پیر دو رکھے، یہاں تک کہ کڈنی اور پھیپڑے بھی دو رکھے، لیکن دل ایک رکھا ہے۔ آنکھیں اس لیے دو رکھی کہ تم اپنا بھی کام کرو، دوسرا کا بھی کرو۔ ہاتھ کان یہ اس لیے تاکہ تم اوروں کی بھی کام کرو، لیکن دل صرف ایک اس لیے رکھا کہ اس سے صرف اللہ کا کام کرو۔ دل اللہ نے آدمی کے بدن میں صرف اپنے لیے رکھا ہے کہ بندہ اس سے مجھے پہچانے اور میرا ذکر کرے۔ تو حضرت میر عبدالواقد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ دل میں ایک دروازہ ہے جو اوپر کی طرف کھلتا ہے، ایک سوراخ ہے، جیسے 5 سوراخ ہے جو محسوسات کی طرف کھلتے ہیں۔ دل کے جو 5 سوراخ ہیں وہ محسوسات کی طرف، یعنی آدمی جس کا احساس کرتا ہے محسوسات کی طرف۔ اچھا، ہم ان 5 دروازوں سے، اس دل کے 5 سوراخوں سے محسوسات کی طرف ایسے مصروف ہیں کہ جو ملکوت کی طرف، عالم ملکوت کی طرف جو ایک سوراخ کھلا اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے، صرف محسوسات کے دروازے کی طرف۔ مطلب آنکھ یہ دل کا راستہ ہے، کان دل، اگر یہ دل کا تعلق جو اس سوراخ کا رابطہ عالم ملکوت سے ہو گیا اور عالم محسوسات کو تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے، بھول جاؤ انہیں، یعنی ساری چیزوں کو سے قطع تعلق کر اور پوری توجہ دل آئے گا۔ لوح محفوظ بھی آئینہ ہے اور دل بھی آئینہ ہے، اور جب آئینے کو آئینے کے سامنے رکھا جائے تو یہاں کا وہاں نظر آتا ہے، ایسے ہی وہاں کا یہاں نظر آئے گا۔ یہ دل صاف ہونے کی بنیاد پر ہے، اور پھر تو ملائکہ کا مشاہدہ کرے گا، زمین و آسمان کی سلطنتیں اور حکومتیں دکھا دی جائیں گی۔ یہ اس کے لیے جو اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ دل کے 2 دروازے ہیں، ایک اوپر کی طرف کھلتا ہے، ایک نیچے کی طرف۔ جب بندہ ذکر بالجہر کرتا ہے، زور سے ذکر کرتا ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، تو اوپر کا دروازہ کھلتا ہے، اور جب ذکر خفی کرتا ہے، دھیرے دھیرے ذکر کرتا ہے، تو نیچے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور جب بندے کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اسے اللہ اپنی سلطنتوں کا مشاہدہ کراتا ہے، اسے پھر راز دکھائے جاتے ہیں، اور پھر وہ مشاہدہ کرتا اللہ کی قدرتوں کا۔ یہ کمال ان کے لیے ہے جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آیا کہ حضور مجھے راہ تصوف میں قدم رکھنا ہے، غالباً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تھا۔ آپ نے کہا اٹھا کے اسے دریا میں پھینک دو، پھینکا، اسے ڈوب رہا ہے، ہچکولے لے رہا ہے، قریب ہے کہ بس جان نکل جائے، پھر نکال کے باہر لاتے ہیں۔
کہا پھر پھینکو، پھر پھینکا، پھر ہچکولے لے رہا ڈوب رہا، کئی مرتبہ ہوا، آخر میں جب بدحال ہو گیا، بے سدھ ہو گیا، تو فرماتے کیسا لگ رہا ہے؟ کہا حضرت دل میں بڑا اطمینان محسوس ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لگتا ہے تیرے دل کا دروازہ کھل گیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا، اب اسے بند مت ہونے دینا۔ تو اللہ کا ذکر جب کوئی کثرت سے کرتا ہے تو عالم ملکوت کی طرف دل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت بندہ رواد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، کیونکہ جب تم روز یہ ورد کرو گے، روز پڑھو گے، تو یہ کلمہ تمہارے دل میں جڑ پکڑ لے گا اور دل کے دروازے کھل جائیں گے، اور پھر وہ چیزیں جو راز ہیں تمہارے لیے راز نہیں رہے گی۔ تو یہ معرفت اور یہ انعامات ان کے لیے ہے، ذالک جزاء من تزکا، اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا، یعنی اس کے لیے یہ انعام ہے جس نے اپنے دل کو پاک رکھا، اپنے نفس کو پاک رکھا، اور جو گناہوں سے برائیوں سے محفوظ رہا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا